بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم قریباً لرزش کھا چکے تھے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے، نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے، اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے، گویا وہ ظلم سے ملبس ہیں، ان کی آنکھیں چربی سے ابھری ہوئی ہیں، ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں، وہ ٹھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں، وہ بڑا بول بولتے ہیں، ان کے منہ آسمان پر ہیں، ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں، اس لیے اس کے لوگ اس طرف رجوع ہوتے ہیں اور جی بھر کر پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے، کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے؟ ان شریروں کو دیکھو، یہ سدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں۔ یقیناً میں نے اب اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا، کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تنبیہ پاتا ہوں۔ اگر میں کہتا کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا۔ جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ یقیناً تو ان کو پھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے، وہ حادثوں سے بالکل فنا ہو گئے۔ جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو، ویسے ہی تو اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا، کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھت گیا تھا۔ میں بے عقل اور جاہل تھا، میں تیرے سامنے جانور کی مانند تھا، تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں۔ تو نے میرا داہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تو اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخر کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا۔ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے، اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں۔ گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں، تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرا ہے۔ کیونکہ دیکھ، وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا۔ لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے، تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں۔ آمین۔ اس زبور کا پہلا حصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بالکل ہمیں اپنی ہی سٹوری نظر آتی ہے کہ سم ٹائم ہمارے دل کے اندر بھی ایسے ہی سوالات ابھرتے ہیں جب ہم مغرور لوگوں کو دیکھتے ہیں، امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے اندر رحم نہیں ہے دوسرے لوگوں کے لیے، جو دوسرے لوگوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، دوسرے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ تب ہم بھی اکثر خدا باپ سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ خداوند تو ان کا حساب کیوں نہیں لیتا؟ ہم سے تو اکثر چھوٹی خطا بھی ہو جائے تو ہمیں اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ یہ لوگ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، برائی پہ برائی کیے جا رہے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں پوچھتا؟ لیکن اسی زبور کے دوسرا حصہ میں جب زبور نویس نے خدا کے عدل کو، خدا کے انصاف کو سمجھ لیا، تو وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے اور وہ سمجھ آتا ہے کہ بے شک جب ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنبیہ کی جاتی ہے، جس سے خدا پیار کرتا ہے اسے وہ کوڑے بھی لگاتا ہے، اسے وہ تنبیہ بھی کرتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں خدا کے لیے وقت نہیں نکالتے، جو خدا کو جاننا نہیں چاہتے، جو صرف دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ خدا کی تو مرضی یہی ہے کہ سب اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں، لیکن یہ چوائس لوگ خود کرتے ہیں، لوگ خود اپنے لیے وہ راستہ چنتے ہیں۔
ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور دوسرا راستہ ہے جو ابدی ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی تعلیم دی ہے، محبت کی تعلیم دی ہے، کیئر کی، پیشن کی، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے کی تعلیم دی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ تو ہماری پہلی پریورٹی خدا کو ڈھونڈنا، خدا کو جاننا، اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اس کو جاننا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی برکتیں بھی آپ کا پیچھا کریں گی۔ دنیاوی برکتوں کے لیے آپ کو سٹرائیو نہیں کرنا پڑے گا، آپ ان کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگیں گے، جبکہ یہ چیزیں خود بخود آپ کے پیچھے آئیں گی جتنی آپ کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ہمارا سنسیریٹی سے، خلوص دل کے ساتھ، پیور ہارٹ کے ساتھ خدا کو جاننا، خدا سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا ہمارے دلوں سے واقف ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔